انہوں نے بدلہ لیا تھا۔ باقی یہ آخری زیارت تھی نبی کی جو صحابہ کر رہے تھے، اور نبی آخری مرتبہ اپنے صحابہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ دو صحابہ کے سہارے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لائے۔ دروازے پہ کسی نے دستک دی، اندر آنا چاہتا ہوں، دروازے کھول دیجیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی حزن و ملال کے عالم میں تشریف فرما ہے، نبی کے سریانے بیٹھی ہیں، اللہ کے نبی چارپائی مبارک پر آرام فرما ہے، حضرت فاطمہ نیچے بیٹھی ہیں۔ دروازے پہ کسی کی اجازت کی آواز سنی تو فرمایا کون ہے اس وقت میں آنے والا، کون ہے اس وقت میں آنے والا؟ میری ابا کی حالت بگڑ رہی ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ نبی کو ہوش آ گیا، کہا بیٹی کس سے کہہ رہی ہے، کس سے کہہ رہی ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، یہ ملک الموت ہے۔ کنڈی کھول دو، کہہ دو اندر آنے کی اجازت ہے۔ کنڈی کھول دی، اندر آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ کا سلام قبول کیجئے اور اس کے بعد میں اللہ کا پیغام قبول کیجئے۔ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ کی مرضی ہو، جب تک آپ دنیا میں بنے رہے، اور اگر آپ اللہ کی جوار رحمت میں چلنا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کی روح مبارک قبض کروں۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، اور قبر میں میت اتاری جائے گی۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، اور کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل و تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، اور سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، یہ اچانک جائے گا ایک روز تھم۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے۔ اور ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، اور قبر میں ہو
ہوگا ٹھکانا ایک دن منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے۔ کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو روح مبارک قبض کروں؟ کہا ذرا ٹھہرو جبریل کو آنے دو۔ جبریل آ گئے۔ کہا پہلے اللہ سے یہ پوچھ کے آؤ کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ میری امت کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا، تب اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ مجھے دنیا میں رہنا ہے یا خدا کے پاس چلنا ہے۔ جبریل گئے اور آئے، پوچھا ہے کیا پوچھا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میرے پیارے لاڈلے نبی، آپ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ہم آپ کی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کی ضرور مدد کریں گے، ہم ان کی زندگی کے کوشے کوشے میں اور لمحے لمحے میں مدد کو شامل حال رکھیں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا الآن اب ٹھیک ہے ملک الموت تم اپنا کام شروع کرو۔ ملک الموت نے اپنے ہاتھ کا انگوٹھا لگایا اللہ کے نبی کے پیر کے انگوٹھے سے، روح مبارک پیر کے انگوٹھوں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور سب سے آخر میں ناک سے نکلتی ہے۔ اسی وجہ سے روح کے نکل جانے کے بعد ناک کا بانسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں روح کو جاتے ہوئے۔ فرشتے جب روح کو نکال کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو وہ آنکھیں دیکھتی ہیں، اسی لیے دیکھتے دیکھتے وہ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، پھر ان آنکھوں کو سہارے سے بند کیا جاتا ہے، تب وہ آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض ہوتے ہوتے گھٹنوں کے قریب تک پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ملک الموت ٹھہرو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ اس غلام کی کیا مجال ہے کہ آپ کو تکلیف دے؟ فرمایا تمہارا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں ہے، اس کے باوجود مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور میری امت کے جن لوگوں کو تو تکلیف دے گا اور میری امت کے جن لوگوں کو تو پریشان کرے گا ان کا کیا حال بنے گا؟ اے اسرائیل سن لے، جتنی تکلیف میری ساری امت کو دینی ہے آج میں محمد الرسول اللہ کے اوپر ختم کر لے، میری امت کو تکلیف نہ دے۔ کیا محبت ہے نبی کو امت سے؟ اب اس کے بعد بھی کوئی اور بات باقی رہ جاتی ہے کہ ہم نبی کی اطاعت نہ کریں، نبی کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ نہ چلیں اور نبی کی بات کو مان کر کے اپنی زندگی نہ بنا لیں۔ برباد زندگی کو تو اپنی سنوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے۔ برباد زندگی کو تو اپنی سنوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کر لینے والا آدمی ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اور توبہ کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو بناؤ اپنے آپ کو، سنبھالو اپنے آپ کو۔ دنیا بے وفا ہے،
دنیا نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، مشرق سے